اولیاء سے پیار کرو، اور میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا آپس میں بھی پیار کرو ایک دوسرے سے اللہ کی رضا کے لیے۔ ذاتی لالچ چھوڑ کر، ہیرس ہوس طمع چھوڑ کر رب کی رضا کے لیے پیار کرو۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن ایک منادی آواز دے کے بلائے گا، پکارے گا، ایکو ذرا کم کر دیں، پکارے گا اور پکار کے کہے گا وہ لوگ کہاں ہیں جو دنیا میں رب کی رضا کے لیے آپس میں محبت کرتے تھے۔ پر یہ ہم نے خود طے کرنا ہے کہ ہماری محبتیں کسی لالچ کی وجہ سے ایک دوسرے سے، کسی کام نکلوانے کی وجہ سے ہیں، یا رضا الہی کے لیے۔ وہ لوگ کہاں ہیں جو اللہ کی رضا کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے؟ رب فرمائے گا آج میرے عرش کے علاوہ سایہ کوئی نہیں، لیکن جو میری رضا کے لیے پیار کرتے تھے انہیں میں اپنے عرش کا سایہ نصیب کروں گا۔ قرآن مجید میں رب فرماتا ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، وہ لوگ جو ایمان لائے وہ اپنے رب سے شدید محبت کرتے ہیں۔ ماحول کا محبت والا ہونا، میرا اور آپ کا جو ماحول ہے نا، یہ ناراض لوگوں کا ماحول ہے، ہر کوئی ایک دوسرے سے ناراض ہے، اور ناراض لوگوں کے درمیان رہ کے جو خوش تھے وہ بھی ناراض ہی رہنے لگ گئے ہیں۔ جس سے پوچھ لیں وہ کسی سے ناراض ہے۔ نتیجہ کیا نکلا ہے؟ گھٹن ہے طبیعتوں میں۔ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ ہوتے ہیں پر ساتھ نہیں ہوتے، لوگ ایک دوسرے کے رشتہ دار ہوتے ہیں پر رشتہ نہیں ہوتا۔ زندگی میں وہ عجیب لمحہ تھا، وہ میرے ساتھ تھا پر میں تنہا تھا۔ اپنے مزاجوں میں، طبیعتوں میں جب محبت، اور ہمارے ہاں کچھ لوگوں نے مختلف قسم کے بہانے بنا لیے ہیں، کہتے ہیں جی دکھ ہی بڑے ہیں جناب، محبت کیسے کریں؟ دکھوں نے طبیعت تلخ کر دی ہے۔ تو میں اس اعتراض کے جواب میں عرض کروں گا دنیا میں اتنے دکھ تو کسی نے نہیں نہ دیکھے جتنے مدینے والے محبوب نے دیکھے ہیں۔ حضور تو فرماتے ہیں کہ سارے نبی ستائے گئے پر جتنا میں ستایا گیا ہوں کوئی بھی نہیں ستایا گیا۔ آپ سیرت مقدسہ کا مطالعہ کریں نا تو مکہ مکرمہ کے جو 13 سال ہیں وہ کس طرح کفار نے تکلیف پہنچائی، اور حضور مدینہ طیبہ آ گئے تو کبھی بدر کی لڑائی، کبھی احد کی لڑائی، کبھی خندق کی لڑائی، کبھی کافروں کی سازشیں، کبھی منافقین کی سازشیں، کبھی کوئی دکھ کبھی کوئی دکھ۔ یہ دکھ رہتے ہیں بھائی، حضور کے ساتھ سب سے زیادہ دکھ رہے۔ پر حضرت حارث ابن عبداللہ فرماتے ہیں میں نے اتنا مسکراتے کسی کو نہیں دیکھا جتنا مدینے والے محبوب مسکرایا کرتے تھے۔ ان دکھوں کے بیچ پیار کرنا، ان دکھوں کے بیچ محبت کرنا، یعنی جنگوں کی باتیں بھی ہوتی رہتی تھیں، اور ساتھ حضور یہ بھی فرماتے کہ بلال کیا عمل کرتے ہو، میں نے جنت میں بھی تمہارے قدموں کی آواز سنی ہے۔ یہ پیار کی باتیں ساتھ ہوتی رہتی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا عمر میں نے تو جنت میں تیرا گھر بھی دیکھا ہے، دروازے پہ حور بیٹھی بھی دیکھی ہے۔ محبت کی بولی چھوڑ جانا، محبت کی بات چھوڑ جانا، ہماری زندگی میں زیادہ دکھ نہیں ہوتے، ایک دو ہی ہوتا ہے، لیکن دکھ کا غلبہ ہو جاتا ہے۔ جو 98 99 سکھ ہوتے ہیں وہ ہم بھول جاتے ہیں۔ 360 ہڈیاں بتاتے ہیں لوگ، ڈاکٹر انسانی جسم میں۔ کسی کا ایک گھٹنا درد کرتا ہے، اسے پوچھیں طبیعت کیسی ہے، تو وہ 359 جو ٹھیک ہیں ان کا نام ہی نہیں لیتا، وہ کہتا ہے میرا گھٹنا بڑی تکلیف میں ہے۔ بھئی باقی ساری ٹھیک ہے نا، ان کا بھی تو نام لینا۔ جناب کوئی پریشانی تو نہیں، تو کہتے ہیں جی اللہ کا فضل ہے، بچے بھی ہیں، گھر بھی ہے، رزق بھی ہے، سارا کچھ ہے، بس نا دکھ بڑا ہے۔ کس بات کا؟ میرا ایک بچہ جو ہے نا، ایک، اس کا کاروبار نہیں ٹھیک چلتا، باقی 5 کا ٹھیک چلتا ہے نا، تو اس کی خوشی بھی تو کرو نا، اس سکھ کا بھی تو نام لو نا۔ قرآن مجید نے کہا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں تمہاری نعمتوں میں اضافہ کر دوں گا۔ لیکن ایک آدھ دکھ ہم زندگی پہ طاری کر کے، اپنے مزاج پہ طاری کر کے محبت سے رخصت ہو جائیں گے، پیار کرنا چھوڑ دیں گے۔ بہت سارے لوگ بیچارے انتظار کرتے رہتے ہیں کہ ہم سے کوئی محبت کرے گا، لیکن وہ جو جاج صاحب ہوتے ہیں وہ گھر آ کے بھی جاج صاحب ہی بن جاتے ہیں۔
ٹیچر گھر آ کے بھی استاد ہی لگ جاتا ہے. علامہ صاحب پیر صاحب کا دل کرتا ہے میں گا رہا ہوں تو سارے اٹھ کے کھڑے ہو جائیں. او خدا کے بندے، تو علامہ صاحب ہے، تو جج صاحب ہے، تو پیر صاحب ہے، پر گھر سے باہر ہے. گھر کے اندر تو کسی کا بیٹا ہے. تیری ماں نے تجھ سے وہ ساری سادی باتیں کرنی ہیں جو مائیں کرتی ہیں. تیری ماں نے تجھ سے کہنا ہے وے ٹائم نال کر آیا کر پتر، حالات نہیں ٹھیک. یہ کہنے دے تو اماں کو. جب تو جائے گا وہ 2 4 10 سوال کرے گی تیرے اوپر، یہ کرنے دے، تو بیٹا ہے، اس کا مزہ لے. تیرا والد انتظار کر رہا ہے. کچھ باتیں ایسی ہیں جو ان کا دل کرتا ہے وہ تیرے ساتھ کرے، تیرے پاس ٹائم ہی نہیں. تیرے بچے تیرے ساتھ کھیلنا چاہتے ہیں، ان کو صرف والد کے پیسوں کی ضرورت نہیں، والد کے وقت کی بھی ضرورت ہے. آپ گھر آ کے کہتے ہیں لے جا بچوں کو، میں مصروف بڑا ہوں. کائنات میں سب سے مصروف زندگی رسول کریم نے گزاری ہے، لیکن میرے محبوب کا یہ حال ہے کہ اتنے مصروف ہیں، پوری دنیا میں دین پھیلانا ہے. وہ تبلیغ بھی چلتی رہی اور محبوب کے مقدس نواسے حضور کے کندھوں پہ کھیلتے بھی رہے. اپنی زندگی کو پیار والا بنائیں، اپنے لہجوں کو پیار والا بنائیں. اچھا جی، ایک تیسری بات بھی لوگ اکثر کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی لوگ جو ہیں وہ زیادتی بڑی کرتے ہیں، پیار کیسے کروں، مجھے لوگوں نے سخت کر دیا ہے. ہم غریبوں کو دیکھ کے غریب تو نہیں ہوتے، نیکوں کو دیکھ کے اللہ ماشاءاللہ نیک بھی نہیں ہوتے، کم ہوتے ہیں، لیکن تلخ بندے کو دیکھ کے فٹافٹ تلخ ہو جاتے ہیں. یہ ہمارا اپنا اثر قبول کرنے کا بھی اپنا سٹائل ہے. غریب کو دیکھ کے غریب، تنگ دست کو دیکھ کے تنگ دست، مجبور کو دیکھ کر مجبور نہیں ہوتے، لیکن اپنی مرضی کا اثر قبول کرتے ہیں نا. کسی تلخ بندے کو دیکھ کے تلخ فٹافٹ ہو جاتے ہیں. زندگی تلخ نہ بنائیں، پیار والی بنائیں. تلخ بندے بھی میل ہی جاتے ہیں، ناراض بندے بھی. لو ایک بات سنیں، حضرت خواجہ نظام الدین صاحب محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مرید آ گیا، اس نے شکایتیں شروع کر دیں. حضور رشتہ دار بھی سارے تنگ کرتے ہیں، دوست بھی سارے بے وفا ہیں، اور فلاں جگہ بھی حالات خراب ہیں، فلاں جگہ بھی. اس نے نا بغیر بولے بات کریں جی، آپ پیچھے بولے نہیں، آپ کی بڑی مہربانی. بولنے کی تو اس وقت ڈیوٹی ہماری ہے، تو جس کی ہے اسے کرنے دیں. آپ تھوڑی توجہ کریں، انشاءاللہ آپ جو آئے گا اسے جگہ مل جائے گی. آپ چھوڑ دیں سارے کام، آپ بات سنیں. اللہ تعالیٰ آپ کو بہت ساری جزا عطا فرمائے. آپ بڑی محبت سے آئے، جگہ کم پڑ گئی. اللہ تعالیٰ اس دینی ذوق شوق کو سلامت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ آپ کے جذبہ ایمان میں اور برکتیں عطا فرمائے. آپ حضرات توجہ کریں گے میری بات پر. تلخ لوگ بھی مل جاتے ہیں زندگی میں. خواجہ نظام الدین صاحب کے پاس آ کے آپ کے مرید نے عرض کی حضور لوگ بڑا تنگ کرتے ہیں، بڑا ہی پریشان ہوں میں، کوئی نسخہ بتائیں، دل بڑا پریشان ہے. تو حضرت محبوب الہی فرمانے لگے نسخہ ایک ہی ہے، انشاءاللہ پریشانی سے شفا ہو جائے گی. اس نے کہا کون سا؟ فرمانے لگے محبت کرنی شروع کر دے. وہ بھی چپ کر گیا تھا، جس طرح آپ نہیں سارے کر گئے کہ بندہ ناراض رشتہ داروں سے محبت کرے، جو دوست تنگ کریں ان سے محبت کرے. کام ہی بڑا مشکل ہے. کہا پیار کرنا شروع کر دے. اس نے بھی وہی بات کی جو ہمارے ذہنوں میں ابھرتی ہے. جناب وہ سختی بڑھے، بڑی کوشش کی، ٹھیک ہی نہیں ہوتے. یہ بھی ظلم، یہ بھی زیادتی، یہ بھی جفا، یہ بھی تکلیف. وہ تو بڑا کچھ کرتے ہیں. حضور میں محبت کرتا ہوں پھر بھی مسئلہ حل نہیں ہوتا. تو خواجہ نظام الدین صاحب مسکرا پڑے، فرمانے لگے پتر نسخہ یہی ہے علاج کے لیے. ہاں اگر فرق نہ پڑا نا تو چند خوراکیں بڑھا دینا، محبت تھوڑی سی، نسخہ ایک ہی ہے. اس بیماری سے شفا کا نسخہ ذرا دیکھو نا. ایک بندہ آپ کے ساتھ بڑا تلخ ہے، آپ بھی تلخ ہو جائیں تو نری اس کو تکلیف نہیں ہوگی، ہمیں بھی ہوگی. جب ہنڈیا ابلتی ہے نا تو اس کے اپنے کندھے بھی تو جلتے ہیں نا. تلخ ہونے سے کوئی سامنے والا تلخی دکھائے تو محبت چھوڑ دینے سے انسان کا اپنا لہجہ بگڑتا ہے، سامنے والے کا کچھ بھی نہیں جاتا. اگر ہم لوگوں کی تلخیوں کے باوجود محبت والے رہیں گے تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ اگر ایک بندہ سامنے محبت والا ہوگا نا تو سامنے والا بھی سوچنے پہ مجبور ہو جائے گا کہ یار حد ہو گئی ہے.
میں دوستوں سے کہا کرتا ہوں جواب دے کے بندہ کسی کو لاجواب نہیں کر سکتا، چپ رہ کے لاجواب بھی کر سکتا ہے۔ کسی نے آپ کے خلاف ایک بات کی، آپ کو 3 کرنی پڑیں گی، آپ 3 کریں گے پھر وہ 6 کر دے گا، پھر آپ کو 12 کرنی پڑیں گی، تو یہ تو معاملہ ختم ہی نہیں ہوگا۔ ایک کی آپ چپ کر جائیں، اس نے دوسری کی آپ چپ کر جائیں، اس نے تیسری کی، 5 6 کے بعد پتہ وہ کیا کہے گا؟ کہے گا تو میں نے پاگل سمجھنا ہے، میں بولی جانا تو جواب ہی نہیں دینا۔ اس کا مطلب ہے چپ رہ کے تو بندہ پاگل بھی کر سکتا ہے۔ اتنا او جتن جتن تے ہر کوئی کھیڈے کدے ہارن بھی کھیڈ فقیرہ۔ یہ تو سارے کرتے ہیں کام، میں نے جیتنا ہے، تو فائدہ کیا ہوا؟ کوئی انوکھا کام بھی تو کرنا۔ جتن جتن تے ہر کوئی کھیڈے، وہ تو ہارن کھیڈ فقیرہ۔ جتن دا مل کوڈی پیندا ہی، ہارن دا مل ہیرا۔ کبھی بندہ کہے نا یار میں نے سامنے والے کا قد اونچا کرنا ہے، میں نے ہار جانا ہے۔ زندگی پیار والی بنائیں۔ نبی پاک علیہ السلام تشریف لے جا رہے تھے، حضرت انس بن مالک کہتے ہیں میں ساتھ تھا، صحیح بخاری میں حدیث ہے۔ حضور نے سرخ دھاری دار چادر اپنے مقدس کندھے پہ رکھی ہوئی تھی، پیچھے سے ایک شخص نے میرے نبی پاک کی مقدس چادر کو پکڑ کے کھینچا، یہاں نہ مقدس گردن پہ نشان پڑ گیا۔ حضور نے یوں پلٹ کر اس بندے کی طرف دیکھا تو پتہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے میں غریب آدمی ہوں، کچھ مانگنے آیا تھا۔ لو یہ صحیح بخاری ہے، یہ ہمارے نبی کا طریقہ ہے۔ یہاں تو کوئی دروازہ زور سے کھٹکھٹا دے اسے خیرات نہیں ملتی، دھکے ملتے ہیں۔ کہتے ہیں تو قرضہ لینے آیا ہے، دروازہ توڑنا ہے؟ یہاں تو سگے باپ کی سختی برداشت نہیں۔ والدہ نے اگر کوئی بات دبا کے کر دی تو کہتے ہیں میں پابندیاں قبول نہیں کرتا۔ اس نے چادر پکڑ کے کھینچی، مقدس گردن پہ نشان پڑ گیا، اور کہتا کیا ہے؟ کہتا غریب ہوں، کچھ مانگنے آیا ہوں۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں لوگوں میں نے منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا، جب اس نے کہا نا میں مانگنے آیا ہوں تو میرے کریم رسول نے مسکرانا شروع کر دیا۔ یہ کمال ہے، یہ کر کے دیکھو۔ اپنا لہجہ نہیں بدلنا، سامنے والا کوئی بھی ہو۔ یہ کوئی بات تو نہ ہوئی کہ سامنے بندہ تلخ تھا تو لہذا میں بھی تلخ ہو گیا۔ نیکی ہوتی ہے، تجارت نہیں ہوتی، اور نیکی ہمیشہ یک طرفہ ہوتی ہے، دو طرفہ نہیں ہوتی۔ دو طرفہ تو تجارت ہوتی ہے، تو کر پھر میں بھی کروں گا، یہ تو تجارت ہو گئی۔